بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہ صلی علی محمد وعلی محمد اللہ صلی علی محمد وعلی محمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 112ویں نمبر پہ ہے، 112، اور اس کے اعداد 1002 ہیں، عدد اس کے 1002 ہیں۔ اخلاص، خلوص، خالص، صاف ستھرا، ملاوٹ سے پاک، پیار محبت سے بھرا ہوا۔ اس سورت کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں اور کل بھی کہتے ہیں، کیوں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور خلوص کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس کا نام اخلاص رکھا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند لوگوں نے، کفار نے، مشرکین نے یہ پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا سلام لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ پڑھ کر سنائیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نہ کسی کا بیٹا، نہ کسی کا باپ، نہ کسی سے جنا گیا، نہ اسے کوئی جنا گیا، اور اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ الصمد نرادہار۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے قرآن پاک کا جب پہلا ترجمہ کیا تو ایک ہندو نے جب اللہ الصمد کا لفظ کا ترجمہ پڑھا، اس کا معنی پڑھا، فوراً مسلمان ہو گیا۔ کلمات کی تاثیر ہوتی ہے، الفاظ کی تاثیر ہوتی ہے۔ ارادہار، اپنی ذات میں ایسی یکتائی رکھنے والا کہ صفات کے لحاظ سے اور ذات کے لحاظ سے کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہ ہو، وہ ایسا بے نیاز ہو کہ اس کا نیاز ہر ایک پہ جاری ہو۔ اس کے پڑھنے کے فائدے ناقابل بیاں ہیں۔ سمندر کی سیاہی اور درختوں کی اقلام لکھ کر بندہ لے کے بیٹھنے، پڑھنے، لکھنے، لیٹنے، معمولات زندگی سارے چھوڑ کر لکھنا شروع کر دے تو نہیں لکھ سکتا۔ کمالات اس کے اتنے ہیں۔ تمام بزرگوں کو، تمام بوڑھوں کو، بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، عورتوں کو، جن کو سوائے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے کچھ بھی نہیں آتا، وہ بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو انہیں دو صورتوں میں پڑھتے ہیں، جب فاتحہ اور درود کرتے ہیں تو یہی دو صورتیں پڑھتی ہیں۔ اور آج بھی شرقاً غرباً کسی کو ثواب پہنچانا ہو، اشارے ثواب کرتے ہو، ایک دفعہ فاتحہ اور 3 دفعہ کل پڑھ لیں تو ایک دفعہ فاتحہ اور کل پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ بندہ 10 بار، 20 بار، 30 بار کرتے کرتے حتیٰ کہ 200 بار، 500 بار، 1000 بار تک جو پڑھتا ہے، جتنی بار پڑھتا جائے گا اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے محلات بناتا جائے گا، اس کے درجات بلند کرتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو، اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی اگر کوئی صورت ہے تو یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنانے والی اگر کوئی صورت ہے یہ سورہ اخلاص ہے۔ جو 200 مرتبہ بندہ روزانہ اس کو اپنے ورد میں رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غائبانہ طور پر اس کی مدد کے لیے فرشتوں کو، جنوں کو، انسانوں کو، موکلات کو، اپنی غائبانہ مخلوق کو اس کی مدد کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔
جو بندے ان تجربات سے، ان مشاہدات سے واقف ہیں، جن کو کچھ ملا ہے، وہ تو اس سے بخوبی آگاہ ہیں، اور جو ان چیزوں کے منکر ہیں ان کو آپ لاکھ پڑھ کے سنائیں، سمجھائیں، سوائے اعتراض کے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اور جب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ما علینا الا البلاغ، نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے پہنچانا، رائے راست پہ پکڑ کے کان سے کھینچ کے لانا آپ کا کام نہیں، آپ کا کام ہے صرف پہنچانا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء لیس لک من الامر شیء۔ بہت ساری ایسی ہیں تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جن کے لیے ہدایت مقرر کر رکھی ہے وہ معمولی سے بات کو سن کر راہ راست کی طرف آ جاتے ہیں، اور جن کے اوپر ختم اللہ علی قلوبہم، پہلے دن سے ازل سے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی سماعت پر، ان کی بصارت پر مہر لگی ہے، ان کو آپ لاکھ سمجھائیں نہیں سمجھیں گے۔ میں نے جب 2001 کی بات ہے یا 2000 کی بات ہے، جب اس کا چلا کیا تھا ہر نماز کے بعد 1000 مرتبہ پڑھنا، اور عشاء کی نماز کے بعد 16,000 مرتبہ، زبان سے کہہ دینا 16,000 مرتبہ بڑا آسان ہے، لیکن جب پڑھائی کرنے کے لیے بندہ بیٹھتا ہے نا، تو عشاء کی نماز پہلی فرصت میں اذان کے ساتھ ہی پڑھ کر آپ شروع کریں تو فجر کی نماز تک بمشکل 16,000 میری سپیڈ سے پڑھنے والا بندہ بمشکل ختم کرتا ہے۔ اور پھر جب چلے سے اٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کرم کیا، وہ عطا کیا جس کا بیان زبان سے ہو نہیں سکتا۔ اس کا ایک نقش ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، سورہ اخلاص کا نقش۔ ہر مقصد کے لیے، ہر کامیابی کے لیے، ہر حاجت کے لیے وہ نقش لکھا جاتا ہے، 8x8 کا وہ نقش ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بندہ خلوص کے ساتھ کوئی ایک حرف بھی پڑھے نا، ایک حرف، تو اس کی تاثیر بھی بندہ اپنے اندر پاتا ہے۔ وہ شمس تبریز کے بارے میں بات جو مشہور ہے، ہم تو کسی کے پاس بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن سلف صالحین سے، بزرگان سے جو سنتے ہیں نا، تو اس کو حق اور سچ مان لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بابے شابے کیا چیز ہیں، ان بابو ہی کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو جب استاد محترم نے پڑھایا نا ان کو الف، پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، جب با پڑھایا نا تو اس بے کو نہیں پڑھا، اس کے اندر یوں ایسے بل ہے، ٹیڑھا پن ہے، الف سیدھا ہے۔ بہت عرصے کے بعد الف سیدھا بے وچ بل بابا نہیں پڑھا، بہت عرصہ اسی کو پکارتے رہے، جنگلوں میں، صحراؤں میں، تنہائیوں میں، گوشہ نشینیوں میں۔ ایک دن خیال آیا کہ اس کو لکھ بھی سکتا ہوں یا نہیں، ایک کنکری اٹھائی اور ایک بڑے پتھر پر لکھا، یوں ہی لکیر کھینچی، پھٹ گیا۔ اب جو ہم تک بات پہنچی ہے، جو ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے، کوئی ہم تو اس دور میں پاس نہیں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ حروف کی تاثیر بتا رہا ہوں۔ جب بندہ ورد کرتا ہے نا یکسو ہو کر، توجہ کے ساتھ، ارتکاز کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں یہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا جو بندہ پڑھتا ہے اس کو بطور چلہ، بطور وظیفہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دامن کو بھر دیتا ہے، اور اتنا بھر دیتا ہے اسے کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ آپ اپنی تعداد مقرر کر لیں۔ محبت اور اخلاص کا مقام یہ ہے کہ دن رات اس کو پڑھا جائے، اگر نہیں تو کم سے کم 100 بار یا 200 بار تو اس کو پڑھا ہی پڑھا جائے، اگر اتنا بھی نہیں تو 10 بار تو اس کو پڑھ لیں۔ 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں تو 50 مرتبہ جو دن میں ہو جائے گا۔ اور اس صورت کے فضائل میں لکھتے ہوئے جب شب قدر، لیلۃ القدر، لیلۃ المعراج یا وہ مقدس راتیں آتی ہیں، تو سارے حضرات یہ لکھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 10 بار، 20 بار، 100 بار، 50 بار پڑھیں، تو اس کا یہ اجر و ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اکثر لوگ پرانے
جو بھی پڑھتے تھے شب معراج میں، لیلۃ القدر میں، شب برات میں، اسی سورہ کو 2 نوافل کے ساتھ، 50 نوافل کے ساتھ، 100 نوافل کے ساتھ یہ پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال جو بندہ اس کو اتنی تعداد فکس کر کے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اس کا درجہ، اس کا رتبہ خاص ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر کے اس کی رحمت کو جوش دلاتی ہے۔ اور کوئی جابر سلطان کے سامنے کھڑا ہو کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بند کر لے تو وہ صحیح سلامت اور سالم آئے گا۔ ایک سانس میں سورہ اخلاص پڑھنا مکروہ ہے۔ رٹنل کیا کریں؟ میں اکثر کئی ویڈیوز میں یہ بتایا نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اگر آپ 1 منٹ ان تینوں تسبیحات کو پڑھ لیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھتے جائے، کیا اس کا فائدہ ہے؟ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک معنی پہ غور و فکر کر کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی تقدیس بیان کرتے ہوئے، اس کی تسبیح بیان کرتے ہوئے ان معانی میں ڈوب کر پڑھیں۔ گھنٹہ لگ جائے، آدھا گھنٹہ لگ جائے، 10 منٹ لگ جائے، حجت ڈالنے والی بات ہوگی تو پھر ایک سانس میں تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ سانس رو کر جو عملیات کیے جاتے ہیں وہ ایک علیحدہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن جب آپ کسی قرب کی نیت سے، آپ کسی خاص مقصد سے پڑھنا چاہتے ہیں، ثواب کی نیت سے، تو پھر ایسے الفاظ کی ادائیگی ہو نا کہ اس کا حق ادا ہو۔ اگر کوئی گھر سے نکل کر سورہ اخلاص 10 بار پڑھے گا تو وہ سفر میں بسلامتی واپس آئے گا۔ جو کوئی سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا اسے چاروں آسمانی کتابوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی تہجد کی 2 رکعتیں سورہ الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اس کے تمام گناہ معاف ہوں گے۔ ایک بات یہ بتا دوں کہ تہجد میں میرا بہت عرصے تک یہ معمول رہا ہے، اس کو آپ بھی کر کے دیکھیے گا، یعنی کہ میں نے کیا تو آپ اس کے تجربے خود، مشاہدے خود۔ 12 رکعتیں پڑھے تہجد کی، آپ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص کو 12 بار پڑھیں، دوسری رکعت میں 11 بار پڑھیں، تیسری میں 10 بار، چوتھی میں 9 بار، اور اسی طرح کرتے کرتے آخری رکعت میں 12ویں رکعت جو ہوگی اس میں 1 بار پڑھیں، اور اس پر ہمیشگی کم از کم 1 چلہ 40 دن تو پڑھ کے آپ دیکھیے، آپ کے اندر جو انوار و تجلیات کی بارش ہوگی اس کا مشاہدہ، اس کا تجربہ آپ خود کر کے دیکھ لینا تہجد میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر بہت بڑی کوئی حاجت ہو جس کا پورا ہونا ناممکن ہو، مشکل ہو، تو آپ ہر نئے چاند کی چندی جمعرات کو بیٹھ جائیں، 1100 بار پڑھیں، پھر 1000 بار، پھر 900 بار، پھر 800 بار، 700 بار، یعنی جب تک 100 بار تک آتے آپ ایک طرح 100 کم کرتے آئیں، اگلے چاند میں پھر اسی طرح، اور جب آپ نے 3 مہینے اس طرح پورا کر لیا تو آپ حرمین شریفین کے مسافر بن جائیں گے۔ بے سر و سامعنے کے عالم میں آپ کے پاس اسباب ایسے ہوں گے، ذرائع ایسے ہوں گے، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ پڑھنے والا تو کوئی بنے نا، بہت حیرت انگیز فوائد ہے اس کے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ اور اگر کوئی 4 رکعت نفل ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 بار سورہ اخلاص پڑھے گا تو اس کا تمام قطمِ ثوابیہ، تمام آسمانی کتابوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ تورات، زبور، انجیل اور بے شمار صحیفے، صرف 4 کتابیں نہیں، تمام آسمانی کتابیں، صحف و ابراہیم و موسیٰ، جس طرح قرآن پاک میں ہے نا، آدم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے، ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پر، تورات کے علاوہ اور باقی رسولوں پر جو صحیفے نازل ہوئے، جتنے بھی آسمان سے نازل شدہ کتابیں ہیں ان سب کا ثواب ملے گا۔ اور کسی کو سر
درد یا کسی شخص کو قبرستان میں گزرے تو وہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اور اہل قبور کو ثواب بخش دے اور اس کی تعداد کے برابر اسے بھی ثواب ملے گا۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ اہل قبور سے گزرے 11 بار پڑھے، رک جائیے ذرا، ٹھہر جائیے، جہاں کہیں مجلس میں جا رہے ہیں، شعر و شاعری کے مجلس میں جا رہے ہیں، کسی علمی مجلس میں جا رہے ہیں، کسی دعوت ولیمہ میں جا رہے ہیں، وہاں بھی تو آپ کو 2-4 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ قبرستان میں رک کر 11 بار، نہیں تو 5 بار، نہیں تو 3 بار تو پڑھیں تمام ارواح کی روح کو ثواب بخشیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدلے میں تمہاری بخشش کر دے گا۔ یہ دار فانی ہے، دار فانی سے دار بقا کو بات پہنچتی ہے تو دار بقا والوں کی ہر بات قابل قبول ہے، دار فنا والوں کا پتہ کوئی نہیں، کس کی قبول ہے کس کی نہیں۔ یہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ کس کی اجابت ہوئی، کس کی رجت ہوئی۔ تو اس لیے آپ ان کی تعداد کے برابر پڑھ کر ثواب بخشیں تو ان کی تعداد کے برابر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے گا۔ قرب الہی روحانی ترقی کے لیے روزانہ 101 بار پڑھنا، روحانی ترقی کا خاص مقصد 101 بار پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ عطا کرتے ہیں، عقل و وہم و غما سے بھی زیادہ ہے۔ میں پچھلے دنوں انڈیا کے کسی عالم دین، وہ بہت نیک اور پرہیزگار اور صاحب علم لگتے تھے اور ہیں، وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 5 لاکھ مرتبہ کی آپ نیت تو کریں، 5 لاکھ مرتبہ کی آپ نیت تو کریں، 5 لاکھ مرتبہ اس کو اپنی زندگی میں پڑھیں، پھر ہر کام کو خود بخود ہوتے دیکھیں۔ کتنے لوگ پریشان حال ہوتے ہیں بیٹیوں کے رشتے کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے، آفات و بلیات سے بچنے کے لیے، کتنی منتیں، کتنے صدقے، کتنے خیرات کرتے ہیں۔ آپ ایک صدقہ اور خیرات یہ تو کر لیجئے، انہیں منت مان لیجئے کہ 5 لاکھ مرتبہ اس کو اپنی زندگی میں پڑھوں گا۔ 100 کی تعداد میں پڑھنا شروع کر دیں پورے دن میں، جو عادت بنتی جائے گی پڑھتے جائیں گے آپ۔ جب سے میں نے اس کا چلہ کیا نا، اس کے بعد میں نے ہر روز 1000 مرتبہ پڑھتا تھا، اور آج پورے دن میں 200 بار پڑھتا ہوں، معمولات کے زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ میرے معمولات میں سورہ اخلاص، درود ابراہیمی، سورہ مزمل اور سورہ فاتحہ ہیں۔ سورہ فاتحہ کو ہر نماز کے بعد 7 بار اور سورہ مزمل کو 1 بار، یہ ہر نماز کے بعد۔ اس طرح اپنوں کے معمول بنا لیں، آپ کا ذخیرہ جمع ہوتے ہوتے قطرہ 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 کرتے دریا بن جائے گا، دریا سے سمندر بنے گا اور سمندر سے بحر بے کران ہو جائے گا۔ کسی چیز کا ارادہ کر لیں نا، ٹارگٹ بنا لیں۔ میں کسی پروگرام میں بابا یحییٰ سیاہ پوش کو دیکھ رہا تھا، بہت عرصے کی بات ہے، تو کسی خاتون نے ان کو سوال کیا کہ بابا جی یہ جو سرکس میں ایک رسہ سا باندھا ہوتا ہے لوہے کا، اس کے اوپر چپل پہنے، چھتری ہاتھ میں لیے وہ لڑکیاں یا لڑکے چلتے ہیں تو گرتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے بھی سرکس میں دیکھا ہوگا، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھلانگیں لگاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، الٹا سیدھا ہو کے لٹکتے ہیں، چلتے ہیں۔ تو بابا جی نے ٹو دی پوائنٹ بس ایک ہی جواب دیا، ان کی نظر اپنے ٹارگٹ پہ ہوتی ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے سجے کھبے نہیں دیکھتے، پہلے قدم سے ان کی نظر آخری قدم پہ ہوتی ہے، ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ بھی اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ زندگی میں اتنی پڑھنی ہے، مہینے میں اتنی پڑھنی ہے، ہفتے میں اتنی پڑھنی ہے، وہ کرتے کرتے انشاءاللہ ہفتے مہینے کی ساری مل کے نا، سال کی مل کے، تو وہ زندگی کا ایک ٹارگٹ ہو جائے گا، اتنے لاکھ مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور یہ پھر آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گی یہ صورت، قبر میں، حشر میں، میزان میں، پلسرات میں، جہاں جہاں بھی آپ کا گزر ہوگا، اس صورت کا ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا۔ آپ اسے چھوڑ دیں گے، یہ آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ وہ بزرگ تھے نا کہیں، تو کوئی بندہ ان کے پاس گیا تو قرآن پڑھنے کا بڑا ذوق اور شوق تھا،
دعا کریں، نظر کرم کریں کہ میری زبان پہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت رہے۔ میرے استاد محترم فرماتے تھے کہ وہ جب واش روم جاتا، ٹوائلٹ جاتا، بیت الخلاء جاتا، پھر بھی اس کی زبان ہی رکتی تھی، پڑھتا تھا۔ کسی کی نظر کرم ہو جائے نا تو بات بن جاتی ہے۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، یہ لگی ہے لائبریری میں، رسالہ کوشیریہ شیخ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، 238-40 ہجری کی لکھی ہوئی۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ تھے جو مسجد نمرہ جو عرفات میں ہے، وہاں جاتے تو ہر ایک کی آنکھوں میں جھانک جھانک کے دیکھتے تھے۔ لوگوں نے اسے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نظروں کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے، یہ جو نظر بد یا نظر آئے خیر لگتی ہے نا، تو یہ ایسے ہی ہوتی ہے۔ سانپ کے اوپر جب کسی کی نظر پڑتی ہے، حتیٰ کہ حاملہ عورتوں کے حمل گر جاتے ہیں، اندھا ہو جاتا ہے۔ سانپ کے اوپر بھی جب اس کی نظر پڑتی ہے نا، وہ بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ نظر کی یہ تاثیر ہے، اس کو کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر بکری کو ہانڈی تک لے جاتی ہے اور انسان کو قبر تک۔ تو اس نظر کا اتار بھی اس سورہ اخلاص میں ہے۔ میرے والد، میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں ابھی اسکول بھی داخل نہیں ہوتا، اللہ نے ان کا سایہ میرے سر سے اٹھا لیا تھا، لیکن جب تک میں نے ان کو دیکھا ہے، نماز کو اور قرآن کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اور کسی کو بھی کوئی زہریلی چیز کاٹ لیتی، بڑھ ہو گئی، سانپ بچھو ہو گیا، تو وہ کسی لوہے کی چیز کو، چھری یا درانتی کو لے کر اس کے اوپر کیا کرتے، یوں پھیرتے جاتے، سورہ اخلاص پڑھ کے پھونکتے جاتے۔ ان کو سوجن نہیں ہوتی تھی۔ وہ بات تو اس وقت بچپن تھا، کیا پتہ تھا کہ وہاں سے ہی عادت بنا لیتے، لیکن جب بنی تو پچھلی زندگی پہ وہ پچھتاوا ہے۔ میں نے پروفیسر عبداللہ صاحب کو، عبداللہ بٹی لاہور میں ہوتے ہیں، کبھی ملاقات کر کے دیکھنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب ایک کلام پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن یوں آ کے ہی باہر آئے، آبادی میں گھومنے پھرنے کے لیے گئے، ایک سفید چادر آ کے ان کے ساتھ لپٹ گئے اور ایک حال طاری ہو گیا۔ میں نے ان سے جب پوچھا تو کیا پڑھتے، انہوں نے کہا اللہ الصمد پڑھتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر ان کی یہ بات دیکھا نا، یا رقیبو پڑھنا شروع کر دیا، اور یا رقیبو کی اس روحانی نظر سے جب وہ دیکھتے ہیں نا، تو کہتے ہیں میں روحانی کیمرہ جس پہ فٹ کرتا ہوں نا، بیرون سے لوگ سوال کرتے ہیں، وہ ان کو جسم کے جس سے بہر کوئی تل ہوتا ہے، کوئی نشان ہوتا ہے، وہ تک بھی بتا دیتے ہیں۔ اب اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، جو واسطہ پڑتا ہے نا، ایک ڈاکٹر کے بارے میں بہت مشہور ہو جاتا ہے، سنی سنائی باتیں تو بے شمار ہوتی ہیں، لیکن جب آمنا سامنا ہوتا ہے، بالمشافہ ملاقات ہوتی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کے اندر کتنا کمال ہے۔ میں نے بار بار آپ کو ذکر کیا نا کہ ناروے کے اندر ایک ڈاکٹر جو لفظ اللہ سے علاج مریضوں کا علاج کرتا ہے، وہ زبان کو تالو کے ساتھ لگا کر پڑھنے کی تاکید کرتا ہے لفظ اللہ کو۔ اور میں نے بھی کینسر کے بہت سارے مریضوں کو یہ بات بتائی ہے کہ تالو کے ساتھ سے زبان لگا کر یا اللہ ہو یا اللہ پڑھا کرو، یا سورہ اخلاص پڑھا کرو، جو کلام بھی اللہ کے ناموں میں سے آتی ہے، جو کلام بھی اللہ کے نام میں سے ہے، قرآن و حدیث کے جو بھی وظائف بندے کی زبان پہ جاری ہو جائیں، تو آپ اس کو تالو کے ساتھ زبان کو لگائیں اور دل سے پڑھیں۔ یہ زبان پڑھتے پڑھتے پھسل بھی جاتی ہے نا، بہک بھی جاتی ہے، اکثر حکمرانوں کی بہک جاتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، سمجھے؟ تو اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں، ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ ہم نے اس کلام کو، اس صورت کو اتنی دفعہ پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اور جب آپ کا وہ ٹارگٹ بن جائے، وہ معمول بن جائے گا، وہ جو روحانی ترقی ملے گی آپ کو، کسی کی بات کے سن کر اگر کیا ہو جائے، یقین ہو جائے، اعتقاد ہو جائے، آپ پڑھنا شروع کر دیں، تو اس بتانے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اس پڑھنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا، مکاشفات القلوب، یہ میری لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے، کہ ایک فرشتہ اللہ پیدا کرتا ہے، اور کب پیدا کرتا ہے؟ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے، خلوص کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ پیدا کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اللہ اس فرشتے کو پیدا کرتا ہے، اور فرشتہ وہ عرش اعلیٰ پہ جا کر ایک نہر ہے، اس کے اندر وہ غوطہ زن ہوتا ہے، اور غوطہ زن ہو کر اس پانی سے بیگ کر جب باہر نکل کر اپنے پروں کو جاڑتا ہے، تو اس کے پروں کے جالنے سے جو قطروں کے اندر ذرات ہوتے ہیں، قطرے تو قطرہ، جو ذرات ہوتے ہیں، ان ذرات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیں فرشتے کا کتنا جسم ہے، کتنا بڑا وہ ہیوی کبھی ہیبل
ہیکل ہے، اور اس کے پروں کے جاننے سے قطرے نہیں جو ذرات گرتے ہیں اس سے بھی، بندہ تو ایک دفعہ پڑھ کے مر جائے گا لیکن فرشتے تو نہیں مرتے، اور ان کی ڈیوٹی یہ لگ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور ثواب اس بندے کو پہنچتا رہتا ہے۔ یہ کوئی معمولی کمال ہے؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے نیکی کا ایک ذرہ بھی کیا، ایک مثقال بھی کیا، وہ اللہ کے ہاں ریکارڈ میں ہے، اور اسی طرح برائی کا بھی ایک ذرہ کیا تو وہ بھی اس کے ہاں ریکارڈ میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کاش کہ مجھے کسی ایک عمل کا پتہ چل جائے کہ اللہ نے یہ میرے عمل کو قبول کر لیا، میں اس کے بعد نیک عمل ہی چھوڑ دوں۔ کیوں؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی نیکی کرنے والے کی اس نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اس لیے میری باتوں کو نہیں، آپ بزرگان دین، فقہا کی، فضلاء کی، علماء کی، مشائخ کی، اہل علم کی باتوں کو پڑھ کے دیکھیں، اور سورہ اخلاص کیا، پورے قرآن کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں، اور ان گمراہ لوگوں کے پیچھے اللہ کے نام ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، وہ جو سلف صالحین سے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ان بابوں کے پاس کیا ہے۔ بھائی اپنے والد سے پوچھو، وہ بابا نہیں ہے بنا، دادے سے پوچھو، پردادے سے پوچھو، اگر اس کی کوئی بات ہے تمہیں اگر رائے راست پہ نہیں لا سکی تو تمہارے باپ دادے ہی گمراہ ہوئے ہوں گے، ہمارے تو گمراہ نہیں ہیں نا۔ ہمارے سلف صالحین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اور اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں، اس وجہ سے کہتا ہوں کہ باجماعت نماز پڑھنے کا یہی حکم ہے کہ آپ نے جس امام صاحب کے پیچھے پڑھی ہے، اس نے کسی امام کے پیچھے پڑھی ہوگی، اس نے کسی امام کے پیچھے پڑھی ہوگی، یوں کرتے 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 سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور گویا کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باجماعت نماز ادا کی، کیونکہ یہ امامت کا صلہ وہاں سے شروع ہوا۔ جب امام الانبیاء کہلائے نا، تمام نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کے سمیت، تو پھر یہ سلسلہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ یہ بابوں کے ذریعے ہی ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں، تو لہٰذا اپنے آپ کو فضول میں، بیکار میں ضائع مت کرو کسی ایک کی بات کو سن کر۔ تو اس لیے یہ جو 1000 سال سے مجدد الف ثانی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد الرحیم، شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی، جنید بغدادی، حبیب اجمی، حسن بصری، کیا یہ ایسے ہی بابے تھے؟ ان کے پاس کچھ نہیں تھا؟ بخاری اور مسلم کو پیش کر دیا۔ بخاری اور مسلم کیا کوئی نوجوان لڑکے تھے؟ اللہ نے تو ان کے اوپر بڑا کرم کیا تھا۔ تو بہرحال باتیں کسی کے اوپر تنقید اور طنز کے اعتبار سے نہیں کر رہا ہوں، آپ کو یہ صرف رغبت دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس قرآن کے ساتھ، اس حدیث کے ساتھ اپنے تعلق کو پیدا کر لیں، تو اللہ تمہارے ہر کام کو بخوبی سر انجام دے گا۔ وہ مقام قرب ملے گا جہاں لوگ پہنچنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا دے۔